بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ویڈیو کوئز میں آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے آج ہم لاسٹ کوئز میں صحیح جواب دینے والے ٹاپ 10 ممبرز کے نام دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ پر ہیں میمونہ شیخ فرام کڑپا، آندھرا پردیش۔ ماشاء اللہ، اگر آج بھی یہ فرسٹ آتے ہیں تو کوئز کے رولز کے حساب سے 1000 روپیہ کیش ان کو ہدیہ دیا جائے گا۔ سیکنڈ پر ہیں عبید الرحمان۔ تھرڈ محمد جمال الدین، حیدرآباد، تلنگانہ اسٹیٹ۔ فورتھ رخسار فاطمہ۔ ففتھ عبد الرقیب ریان فرام ڈھاکہ، بنگلہ دیش۔ سکس پر ہیں رابعہ نسرین، کرناٹکا۔ سیونتھ نمشا انیس فرام لکھنؤ، یو پی۔ ایٹھ عطیفہ خان فرام رائے پور، چھتیس گڑھ۔ نائنتھ عمر فاروق، ویلور، تمل ناڈو۔ اور 10th پر ہیں سیم وورا فرام گجرات۔ ان کے علاوہ بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیے ہیں، جن میں سے ٹاپ 30 کے نام اس ویڈیو کے کمنٹس میں لکھ دیے گئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تو چلیے جلدی سے ایک بار پھر سے آج کا رول سن لیجئے۔ آج کی کوئز میں جو فرسٹ آئے گا اور اس کے بعد جمعرات کی کوئز میں بھی فرسٹ آئے گا تو اس کو 1000 کیش انعام دیا جائے گا۔ اگر کوئی لگاتار 5 بار فرسٹ آتا ہے تو 5000، اور 10 بار فرسٹ آتا ہے تو 10000۔ آج سب سے پہلے آپ کو لاسٹ کوئز میں پوچھے گئے 5 سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آخر میں ایک بونس کوئز ہوگی جس میں ایک سوال ہوگا۔ آپ کو آج صرف اسی ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ تھا لاسٹ ایپیسوڈ کا پہلا سوال۔ جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ اور آپ کے آپشن ہیں: اے خدیجہ رضی اللہ عنہا، بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، سی عائشہ رضی اللہ عنہا، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے۔ اور اس سوال کا صحیح جواب ہے بی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جبریل علیہ السلام ہر سال قرآن مجید کا ایک دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب میری وفات قریب ہے اور میرے گھرانے میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہوں گی۔ میں آپ کی اس خبر پر رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی؟ تو اس پر میں ہنسنے لگی۔ صحیح بخاری۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کا دوسرا سوال۔ ان میں سے وہ کون ہے جن کو جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دی گئی تھی؟ اور آپ کے آپشن ہیں: اے عائشہ رضی اللہ عنہا، بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، سی فاطمہ رضی اللہ عنہا، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔
چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے بی، خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس ایک برتن لیے آ رہی ہیں جس میں سالن یا فرمایا کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو ان کے رب کی جانب سے انہیں سلام پہنچا دیجیے گا اور میری طرف سے بھی، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے دیجیے گا جہاں نہ شور اور ہنگامہ ہوگا اور نہ تکلیف اور تھکان ہوگی۔ صحیح بخاری۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کا تیسرا سوال۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام حسین کس نے رکھا؟ اور آپ کے آپشن ہیں اے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بی، عباس رضی اللہ عنہ نے، سی، علی رضی اللہ عنہ نے، ڈی، فاطمہ رضی اللہ عنہا نے۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے اے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں جب حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، آپ لوگوں نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کا نام تو حسن ہے۔ پھر جب حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم لوگوں نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کا نام حسین ہے۔ جب تیسرا بچہ پیدا ہوا تو میں نے ان کا نام پھر سے حرب رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم لوگوں نے ان کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ محسن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان بچوں کے نام ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام پر رکھے ہیں۔ ان کے نام یہ تھے شبر، شبیر اور مشبر۔ مسند احمد۔ صحیح۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کا چوتھا سوال۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں نے بیعت کرنے کے لیے خط لکھے تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کے لیے کن کو کوفہ بھیجا؟ اور آپ کے آپشن ہیں اے، حسن رضی اللہ عنہ، بی، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، سی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ڈی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے بی، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ میں تھے تو ان کے پاس کوفہ کے لوگوں کے خط آئے کہ ہم سب آپ پر بیعت کے لیے بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں،
ہم جمعہ کی نماز میں بھی کوفہ کے گورنر کے ساتھ شریک نہیں ہوتے. تو حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر دیکھیے کہ لوگ جو مجھے لکھ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے. اگر یہ سچ ہوا تو میں کوفہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا. تاریخ الطبری. چلیے دیکھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کا 5واں سوال. وہ کون سے صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر چڑھ کر کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں کے سب سے بڑے بت کو توڑ دیا؟ اور آپ کے آپشن ہیں: اے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، بی عمر رضی اللہ عنہ، سی بلال رضی اللہ عنہ، ڈی ان میں سے کوئی نہیں. اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے. اور اس سوال کا صحیح جواب ہے بی ان میں سے کوئی نہیں، کیونکہ ان صحابی کا نام ہے علی رضی اللہ عنہ. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور خود ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کعبہ میں موجود بتوں کے پاس لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر مجھے فرمایا بیٹھ جاؤ. تو میں کعبہ کی ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاندھوں پر چڑھ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اٹھو. میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن جب آپ نے میری کمزوری پر توجہ کی تو فرمایا بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاندھوں سے اتر گئے اور خود نیچے بیٹھ کر مجھے فرمایا اے علی میرے کندھوں پر بیٹھ جاؤ. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ گیا اور آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اس وقت میں اپنے آپ کو اتنی اونچائی پر محسوس کر رہا تھا کہ اگر میں چاہتا تو آسمان کو ہاتھ لگا سکتا تھا. سبحان اللہ. پھر میں کعبہ پر چڑھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے ہٹ گئے تو میں نے ان کا سب سے بڑا بت گرا دیا. یہ بت تانبے کا بنا ہوا تھا اور لوہے کی کیلوں کے ساتھ زمین سے بندھا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اس کو ہلاؤ. میں نے اس کو ہلایا اور پھر مسلسل ہلاتا رہا. جب وہ بہت زیادہ ہلنے لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لڑکا دو. میں نے اس کو لڑکا دیا تو وہ ٹوٹ گیا اور میں کعبہ سے نیچے اتر آیا. مستدرک علی صحیحین الحاکم. تو چلیے وقت ہو چلا ہے اب بونس کوئز کا. اس میں آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا اور اس کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے کمنٹس پہ دینا ہے. ایک بار ایک نیک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے. اس وقت ان کی ماں نے ان کو آواز دی تو وہ ان کو جواب نہیں دے سکے، جس کی وجہ سے ان کی ماں نے ان کو بددعا دے دی کہ تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تم زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لو، یعنی تم پر زنا کا الزام نہ آ جائے. ان بزرگ کا کیا نام تھا؟ یہ ایپیسوڈ آج یہیں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کوئز منڈے کے دن اسی وقت اسلامک اسکار کے چینل پر ہوگی. یعنی ہر منڈے آپ کو رات 10 بجے اسلامک اسکار کے چینل پر جوائن کرنا ہے اور ہر جمعرات ہمارے اس نیو چینل سنہرے الفاظ پر جوائن کرنا ہے. جزاکم اللہ خیرا.
اللہ سبحانہ سے دعا ہے، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک۔ اے اللہ، ہم سب کو تیری راہ میں شہادت نصیب فرما اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔